ہماری عبادت کے اندر وہ رنگ نظر نہیں، وہ رنگ جو ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یعنی کسی غریب کو آٹے کا ایک تھیلا، چھوٹا سا تھیلا دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کے اندر بھی دکھلاوا ہو رہا ہے۔ یعنی نماز بہترین عبادت ہے جو تمام معاملات ہمارے حل کرے گی، اور نماز کا سب سے پہلے حساب بھی کیا جائے گا۔ تو نماز کے اندر بھی خشوع خضوع کوئی نہیں، یعنی ایک آدمی کو 20 سال 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک اس کی نماز نے اس کو برائی سے روکا ہی کوئی۔ نماز تو برائی سے روکتی ہے، تو اس کی نماز نے اس کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس نقطہ نظر پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم نماز میں چوری کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ تو نماز میں سے چوری کی جا رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا کہ کسی وقت لوگوں کی نماز ان کو کیسے روکتی تھی برائیوں سے، کہ ایک شخص روزانہ عورت کا راستہ روک لیتا، جیسے وہ عورت گلی سے گزرتی اور اس کا راستہ روک لیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ اس عورت نے پوچھ لیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتی ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو آپ کہیں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ تو اب اس عورت نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جائیے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس دن 40 دن پورے ہو جائیں، میں اسی موڑ اور اسی چوراہے پہ تیرا استقبال کروں گی اور تجھے ویلکم کروں گی، اور تیری شرط جیسے ہی شرط پوری ہوگی میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی شرط ہے؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اسی چراہے سے گزر رہا تھا، وہ عورت وہیں پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اب اس نے نظر اٹھا کر بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ جانے والے میری طرف بھی تو دیکھ، میں تیرے انتظار میں یہاں کھڑی ہوں۔ تو اس کا جواب یہ تھا، خیر سے کھڑے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ عمر کے پیچھے نماز پڑھنے سے عمر نے میری دل کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ دیا ہے۔ اب یہ دل تجھ سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ رب العزت سے جڑ چکا ہے۔ یہ کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں نماز برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نماز کے اندر خشوع خضوع ختم ہو گیا۔ جب تک نماز کے اندر خشوع خضوع قائم رہے گا تو ہم پکے اور کامل مومن رہیں گے۔ ہمیں نماز برائی سے روکے گی، ملاوٹ سے روکے گی، دھوکے سے روکے گی، فراڈ سے روکے گی۔ لیکن اگر نماز نہیں روک رہی، ہم نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں اور یہ کام برائی والے کام بھی کر رہے ہیں اور اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے نماز کے اندر ایرر آ، نماز کے اندر نقص ہے، کہ نماز کا خشوع خضوع کوئی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي